بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، بعض اوقات ہمیں مختلف چیزوں کے بارے میں وہم ہو جاتا ہے لیکن اصل میں ہوتا کچھ نہیں، اور اسی طرح بعض اوقات ہمیں کچھ چیزوں کے بارے میں گمان ہوتا ہے لیکن اصلیت جب کھل کر سامنے آتی ہے تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے سر پر کتنی بڑی مصیبت آن پڑی ہے۔ اس وجہ سے ایک غیر متوقع حالت کو غیر متوقع نتیجے تک پہنچنے سے روکنا ہی اصل طاقتور اور عقلمند انسان کی نشانی ہوتی ہے۔ لیکن بعض اوقات انسان کے ہاتھ سے سب کچھ نکل جاتا ہے، اور کچھ ایسا ہی ان لوگوں کے ساتھ بھی ہوا جن نے سوچا کہ ان کے گھر کی سیلنگ میں مکھیوں نے اپنا چھتا بنایا ہے، لیکن اصل میں انہیں بعد میں اندازہ ہوا کہ ان کا گھر اور وہ ایک بڑی مصیبت میں پھنس چکے ہیں۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم اسی بارے میں ناظرین کو آگاہ کریں گے۔ ناظرین محترم، لنڈا اور باب نام کا یہ شادی شدہ جوڑا اپنے بیٹے کے ساتھ کیلیفورنیا کے جنگل کے بالکل قریب رہتا تھا۔ سالوں ان کو اس گھر میں رہتے گزر چکے تھے لیکن انہیں کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا۔ حال ہی میں ان کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ ان کے گھر کی سیلنگ میں کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ ان کو رات کے وقت گھر کی سیلنگ میں کسی چیز کی سرسراہٹ اور گھٹی ہوئی آواز سنائی دیتی، لیکن اس لڑکی کے شوہر نے سیلنگ میں دیکھنا گوارا نہیں کیا کہ آخر ان کے گھر کی سیلنگ سے یہ کس چیز کی آواز آتی ہے۔ اس سب کو اب کئی مہینے ہو چکے تھے اور کسی کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا، اس لیے اب سب اس معاملے کو ہلکا ہی لیتے تھے۔ لنڈا اور اس کے بیٹے ایڈم نے فرض کر لیا تھا کہ ان کے گھر کی سیلنگ میں جنگلی مکھیوں نے اپنا چھتا بنا لیا ہے، لیکن باب کو یقین تھا کہ ایسا ہونا مکمل طور پر ناممکن ہے۔ باب ایک کمپنی چلاتا تھا جس کا مقصد مکھیوں کو لوگوں کے گھروں سے نکال کر محفوظ علاقوں میں چھوڑنا تھا۔ یہ باب کا کام تھا اور باب اسی کام کے ہی پیسے لیتا تھا۔ اس وجہ سے ممکنہ طور پر باب کی بات غلط نہیں ہونی چاہیے تھی، اور اس وجہ سے ہی وہ سیلنگ میں جا کر دیکھنے سے بھی انکار کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ سیلنگ میں صرف چوہے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ شوہر کی بات سننے کے بعد یہ عورت خود سے سیلنگ میں جانے سے بھی ڈرنے لگی کیونکہ شاید وہ چوہوں سے بھی ڈرتی تھی۔ ان کا بیٹا اس بات سے سب سے زیادہ تنگ تھا کیونکہ سیلنگ والا حصہ اس کے کمرے کے عین اوپر تھا، اور وہ رات کو آنے والی ان آوازوں سے اکثر بہت تنگ ہو جایا کرتا تھا۔ آخر تنگ آ کر ایک دن اس نے خود سے کچھ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کو آج جو ہی سرسراہٹ کی آواز آئی وہ سیڑھی رکھ کر سیلنگ پر چڑھ گیا۔ سیلنگ کے پرانے بیمز کے پیچھے اس کو جو نظر آیا وہ نہ تو چوہے تھے اور نہ ہی وہاں مکھیوں کا کوئی چھتا تھا، بلکہ وہاں پر ایک زندہ اور بہت بڑا سانپ موجود تھا جسے دیکھ کر اس کے تو پیروں تلے زمین ہی نکل گئی۔ خوف کے مارے وہ بھاگتا ہوا اپنے ماں باپ کے پاس چلا گیا اور انہیں اس سارے واقعے کے بارے میں بتا دیا۔ یہ ساری فیملی اب اپنے ہی گھر میں رہنے سے خوف زدہ تھی۔ ان کو اب ہر وقت اس سانپ کے سیلنگ سے اتر کر اپنے بستر میں موجود ہونے کا وہم پڑا رہتا تھا، اور یہ وہم بے بنیاد بھی نہیں تھا۔ جب باب خود سے سیلنگ پر چڑھا تو اس نے بھی اپنی آنکھوں سے اپنے گھر میں آئے اس بن بلائے مہمان کو نہ صرف دیکھا بلکہ اس نے اس کی ویڈیو بھی بنائی۔ ان لوگوں نے جب کچھ حد تک اپنے خوف پر قابو پا لیا تو انہیں اینیمل کنٹرول سینٹر والوں کو کال کر دی۔ جب یہ لوگ پہنچے اس وقت تک یہ سانپ کہیں اپنے کسی بل میں چھپ چکا تھا۔ اس سانپ کو ڈھونڈنے کی کوشش میں ان لوگوں کو سانپ نظر بھی آ گیا اور انہوں نے اس کو پہچان بھی لیا۔ اینیمل کنٹرول سینٹر والوں نے ان لوگوں کو بتایا کہ آپ کے گھر کی سیلنگ میں رہنے والا سانپ ایک بڑا ریٹل سنیک ہے، جس کا زہر اس قدر مہلک ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ اموات اسی سانپ کے کاٹنے سے ہوئی ہیں۔ اینیمل کنٹرول سینٹر والوں نے ان کو دو ٹوک جواب دے دیا کہ یہ سانپ وہ نہیں پکڑ سکتے کیونکہ یہ سانپ چھپا ہے، اور جو ہی کوئی بھی شخص آپ کی سیلنگ میں جائے گا یہ اسے کاٹنے میں بالکل بھی دیر نہیں کرے گا۔ ان لوگوں کو یہ بات سن کر اور بھی زیادہ خوف آیا کیونکہ ان کی اب کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ ان لوگوں نے اپنے ایک نڈر بھانجے کو کال کی جو کہ خود کو بڑا ہی دلیر کہتا تھا، لیکن اس نے بھی انہیں جواب دے دیا۔ باب اور لنڈا کو اب مارک لیمپارڈ نامی ایک سرپھرے کی یاد آئی جو کہ فیس بک پر اکثر ان کو ایسے خوفناک کام کرتے ہوئے نظر آتا رہتا تھا۔ اس کو اکثر خطرناک سانپوں کو پکڑتے ہوئے فیس بک پر ان لوگوں نے دیکھا تھا۔ مارک نے ان لوگوں کی مدد کرنے کی حامی بھر لی اور وہ ان کے گھر آ کر کئی گھنٹے ان لوگوں کے گھر کی سیلنگ میں اس سانپ کو ڈھونڈتا رہا۔ ڈھونڈنے کے دوران اس کو سیلنگ کے اندر سے سانپ کی چمڑی بھی ملی، جس کا واحد مطلب یہ تھا کہ یہ سانپ اس گھر میں ایک لمبے عرصے سے رہ رہا تھا۔ آخرکار اس شخص کو یہ سانپ سیلنگ میں مل ہی گیا۔ اس کو اس کی دم نظر آئی اور اس جنونی شخص نے اس کو دم سے پکڑ کر باہر کھینچ لیا۔ خوش قسمتی سے اینیمل کنٹرول سینٹر والوں نے اس سانپ کو غلط پہچانا تھا۔ اصل میں یہ ریٹل سنیک نہیں بلکہ ایک کولمبین رینبو بوا تھا۔ یہ سانپ خطرناک تو تھا لیکن زہریلا ہرگز نہیں تھا۔ یہ سانپ حملہ کر سکتے ہیں اور اپنے شکار کے گرد اپنا جسم لپیٹ کر دم گھونٹ کر شکار کو ختم کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے بتایا کہ یہ سانپ اس گھر کے پاس موجود درخت کی مدد سے اس گھر میں گھسا ہوگا
کیونکہ اس درخت کی شاخیں اس گھر کے اوپر تک آئی ہوئی تھیں۔ اس کہانی کا اختتام تو اچھا ہو گیا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر بار وقت رہتے انسان کو مدد مل جائے، اس لیے احتیاط کا دامن ہرگز ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ناظرین محترم، تقریباً ہر سال لاکھوں لوگوں کو سانپ ڈس جاتے ہیں۔ WHO کے مطابق ہر سال تقریباً 54 لاکھ لوگوں کو دنیا میں سانپ کاٹ جاتے ہیں، جن میں سے تقریباً آدھے سانپ زہریلے ہوتے ہیں اور ان میں سے تقریباً 80,000 لوگ مر جاتے ہیں، اور سب سے زیادہ اموات ہندوستان میں ہوتی ہیں۔ بعض جگہوں پر تو سانپ کو دیکھتے ہی مار دیا جاتا ہے، جبکہ بعض جگہوں پر لوگ سانپوں کو پوجتے بھی ہیں۔ اگرچہ ہم جیسا کوئی عام شخص ان سانپوں کو دیکھتے ہی بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ایسے لوگوں کی بھی اس دنیا میں کمی نہیں ہے جو کہ ان سانپوں کو پکڑتے ہیں، یا پھر بعض تو ایسے بھی ہیں جن کے سانپ بھی دوست ہیں۔ ایسی ہی کہانی انگلینڈ کے رہنے والے ایک شخص کی بھی ہے۔ انگلینڈ کے شہر ہیمپشائر کا رہنے والا یہ شخص ڈین برینڈن سانپوں کو پالتا ہے، اور حتیٰ کہ سانپوں کے ساتھ کھیلتا، کھاتا اور سوتا بھی ہے۔ اس کہانی کی ابتدا تب ہوتی ہے جب یہ 15 سال کا ایک لڑکا تھا۔ تب اس نے اپنے والدین کو بتایا کہ اسے جانور بہت پسند ہیں اور وہ کسی جانور کو پالتو جانور کے طور پر رکھنا چاہتا ہے۔ ایک بچے کا کسی جانور کو پالتو جانور کے طور پر رکھنے کی خواہش کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، لیکن اس لڑکے کا مطالبہ کچھ مختلف تھا۔ اس نے اپنے والدین سے کہا کہ اسے سانپ بہت پسند ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ ایک سانپ کو اپنے گھر میں پالتو جانور کے طور پر رکھے۔ اس کے والدین نے جب اپنے بیٹے کی یہ خواہش سنی تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ان نے انکار کرنا چاہا، لیکن اپنے بیٹے کی ضد کے آگے ان کی ایک نہ چلی، اور آخر ان نے اسے ایک سانپ کو ایز اے پیٹ رکھنے کی اجازت دے دی۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ ان کا یہ فیصلہ ان کو ساری عمر کا پچھتاوا دے جائے گا۔ ان کی اجازت دینے پر برینڈن اپنے گھر میں سانپ لایا، جو کہ اس کا بہت جلد ہی دوست بن گیا، لیکن اس کو سمجھانے والا کوئی نہیں تھا۔ بظاہر تو یہ لگ رہا تھا کہ اس سانپ کی اس کے ساتھ دوستی ہو چکی ہے۔ اس کا اب اس سانپ کے ساتھ اچھا وقت گزر رہا تھا، اور اب اس کے دل میں مزید سانپوں کو اپنے گھر لانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ اب وہ بڑا ہو چکا تھا، اس لیے اپنے والدین سے اجازت لینے کی بھی اسے کچھ خاص ضرورت نہیں تھی۔ اس نے کئی طرح کے سانپ اپنے گھر میں لائے، جن میں ایک اژدہا افریقن راک پائتھن بھی تھا۔ اس سانپ کو جب برینڈن اپنے گھر لایا تو یہ محض کچھ ہی دنوں کا تھا اور ابھی انڈے سے نکلا تھا۔ اب برینڈن تقریباً 31 سال کا ہو چکا تھا، اور پچھلے 16 سالوں سے وہ سانپوں کو کامیابی سے پالتا رہا تھا۔ نہ صرف سانپ بلکہ اب اس کے گھر میں تقریباً 12 زہریلی مکڑیاں بھی موجود تھیں۔ ان کے علاوہ اس کے گھر کے اس چھوٹے سے بیڈ روم میں موجود سانپوں کی تعداد اب 10 ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی اس کا ان سانپوں کے لیے پیار اور محبت کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ایک عام شخص ان سانپوں کو دیکھ کر فوراً سے بھاگ جائے، لیکن اس شخص کو ان سانپوں سے کبھی بھی خوف محسوس نہیں ہوا تھا۔ اگرچہ اس کو معلوم تھا کہ اس کے کچھ سانپ اتنے بڑے اور طاقتور ہو چکے ہیں کہ محض اس کو جکڑ کر ہی مار سکتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی ان سے ویسے ہی برتاؤ کرتا رہا جیسے وہ اس کے اپنے بچے ہوں۔ حتیٰ کہ یہ شخص ان خطرناک سانپوں کو اپنی گردن کے گرد لپٹنے دیتا تھا۔ ان میں سے ایک سانپ اتنا بڑا ہو چکا تھا کہ اب وہ احتیاطاً اس کو اپنی گردن کے گرد لپٹنے نہیں دیتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ سانپ کچھ حد تک غصے والا بھی تھا، اور کب وہ کیا کر دے اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ اس نے اپنی ماں کو ایک دن اس کے بارے میں بتایا اور یہ بھی کہا کہ وہ اپنے غصے کے باوجود میرے ساتھ بڑی ہی اچھی طرح پیش آتا ہے، لیکن چونکہ یہ اب بہت بڑا ہو چکا ہے اس لیے میں اس کو خود سے مناسب فاصلے پر ہی رکھتا ہوں۔ 25 اگست کی اس تاریخ رات اس گھر میں برینڈن اور اس کی ماں بھی موجود تھی۔ اس کی ماں نے بعد میں بتایا کہ اس دن وہ کچن میں موجود کھانا بنا رہی تھی کہ میں نے اپنے بیٹے کے کمرے میں کسی چیز کے گرنے کی زوردار آواز سنی۔ میں نے سوچا کہ شاید میرے بیٹے کے ہاتھ سے ایکسرسائز کرنے والا ڈمبل یا پھر کوئی اور چیز اس کے کمرے میں گر گئی ہے۔ وہ اپنے بیٹے کا پتہ کرنے کے لیے اس کے کمرے میں گئی تو آگے اس نے جو دیکھا وہ دیکھ کر اس کے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا بے حس و حرکت فرش پر اوندے منہ پڑا ہے۔ اس نے اسے بہت بلایا لیکن وہ نہ بولا۔ اس کو ڈر لگا کہ کہیں اس کے بیٹے کو کچھ ہو نہ گیا ہو، اس لیے اس نے ایمبولینس کو کال کر دی۔ اسی اثنا میں اس نے دیکھا کہ وہی سانپ جس کے بارے میں اس کے بیٹے نے اسے بتایا تھا کہ میں اسے اب خود سے دور ہی رکھتا ہوں، اپنے پنجرے سے غائب ہے۔ اس نے اسے ادھر ادھر ڈھونڈا تو وہ اسے پاس ہی موجود ایک کمپارٹمنٹ کے نیچے چھپا ہوا ملا۔ اتنی دیر میں ایمبولینس بھی پہنچ چکی تھی اور ریسکیو والی ٹیم نے اس سانپ کو اٹھا کر واپس اس کے پنجرے میں ڈال دیا۔ انہوں نے برینڈن کو چیک کیا تو برینڈن کا جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا، اور انہوں نے اس کی ماں کو بتایا کہ اس کا بیٹا اب اس دنیا میں موجود نہیں رہا۔ اس کی ماں کے لیے یہ صدمہ برداشت سے باہر تھا، لیکن ابھی یقینی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ اس کے بیٹے کی موت اسی سانپ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اس کی لاش کو اٹھا کر ہسپتال لے جایا گیا تاکہ اس کا پوسٹ مارٹم کیا جا سکے۔ پوسٹ مارٹم کرنے والے ڈاکٹر کو یہ پتہ کرنے میں زیادہ دیر نہ لگی کہ اس شخص کی موت کا ذمہ دار یہی سانپ ہی ہے۔
کیونکہ اس شخص کے پھیپھڑے دباؤ کی وجہ سے پھٹ چکے تھے، حتیٰ کہ اس کی ایک پسلی بھی ٹوٹی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ اس کے باقی جسم میں بھی دباؤ کی وجہ سے وینز کے پھٹنے اور سانس نہ لے پانے کے نشانات موجود تھے۔ اس کی موت کے بعد ایک ریپٹائل ایکسپرٹ نے اس کے گھر کا دورہ کیا اور اسے یہ دیکھ کر اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا کہ اس شخص نے سانپوں کو بڑی ہی اچھی حالت میں رکھا تھا۔ اس نے بتایا کہ عین ممکن ہے کہ اس سانپ نے جان بوجھ کر اپنے مالک کو نہیں مارا، بلکہ وہ محبت سے ہی اپنے مالک کے گرد لپٹا، لیکن اس کی طاقتور گرفت کے آگے برینڈن کی ایک نہ چلی۔ اگرچہ برینڈن بھی سانپوں کی ڈیلنگ میں ایکسپرٹ تھا اور اسے پتہ تھا کہ سانپ لپٹ جائے تو اسے کیسے واپس الگ کرنا ہے، لیکن آج بدقسمتی سے وہ ناکام رہا اور یوں اس کی جان چلی گئی۔ لیکن کسی سیانے کی بات ایک بار پھر سے سچ ثابت ہوئی کہ سانپ انسان کے کبھی بھی دوست نہیں بن سکتے۔